اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الذَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ الانعام آیات 142 اور 143۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپائے جانوروں میں سے، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، وفرشا اور زمین سے لگے ہوئے۔ جانوروں میں جو لفظ حمولہ آیا ہے یہ ان چوپایوں کے لیے کہ جن کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بار برداری کے لیے بھی موزوں ہیں، مثلا اونٹ، اور اسی طرح بیل پر بھی لوگ سامان کھینچتے ہیں، تو ایسے جانور جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے حمولہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور فرشہ سے مراد ایسے جانور جیسے بکری اور بھیڑ ہے جن پر سامان وغیرہ تو نہیں لادا جاتا، البتہ ان کا دودھ اور گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ چوپائے جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں۔ کلو کھاؤ، مما جو کچھ، رزق رزق دیا ہے، تم کو، اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے اس حلال میں سے اسے کھاؤ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا تذکرہ فرمایا تھا تو وہاں فرمایا تھا معروشات وغیر معروشات، کہ چھتوں پر چڑھے ہوئے اور غیر چڑھے ہوئے، اور اب یہاں پر حمولتاً و فرشا سے بھی انعام کی دو قسمیں بیان فرما دی۔ تو جو بھی ہیں بہرحال جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر فرما دیا ہے ان کو تم کھاؤ۔ تو جن چیزوں کو انہوں نے خود اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا تھا، جس طرح پچھلی آیات میں بھی وضاحت ہو چکی ہے اس چیز کی، انہیں حرام مت جانو، بلکہ جنہیں اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا اور تم اتباع نہ کرو، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے اور یہ نقش پا کو کہا جاتا ہے۔ انہو یقیناً وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ تو کھانے کے لحاظ سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، چاہے پھل فروٹ سبزیاں ترکاریاں، یا جو گندم اور اس کے علاوہ اور پیداوار میں سے ہیں، یا جانوروں میں سے ہیں، کچھ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کیے ہوئے ہیں انہیں کھاؤ۔ اور اس میں جو شیطان کے طریقہ کار اور اس کی روش کو اختیار کیا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں کچھ پر حلال، کچھ کو حرام کر رکھا ہے، اور پھر ان چیزوں کے حصے اللہ کے بجائے غیروں کے نام پر نکالنا، یہ سب باتیں جائز نہیں ہیں۔ ثمانیت ازواج 8 قسمیں ہیں۔ لفظ ازواج زوج کی جمع ہے اور زوج مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح زوج مذکر کو کہا جاتا ہے، مرد کے لیے زوجہ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ثمانیت ازواج سے مراد یہ نہیں ہے کہ 8 جوڑے بلکہ 8 قسمیں ہو گئیں، یعنی 4 مذکر 4 مؤنث۔ پالتو چوپایوں میں سے گوشت اور دودھ وغیرہ کے لیے عرب میں پالے جانے والے 4 معروف تھے۔ چھوٹے چوپایوں میں بھیڑ بکری اور بڑے چوپایوں میں اونٹ اور گائے۔ انعام کا لفظ انہی پر بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، بہیمہ۔ تو بہیمہ میں جنگلی جانور بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کا کھانا حلال ہے، مثال کے طور پر ہرن ہے، جنگلی بکرے ہیں، پاڑے ہیں، نیل گاؤں ہے، مختلف قسم کے جو جانور ہیں۔ تو لفظ بہیمہ عام ہے اور لفظ انعام خاص ہے۔ من الضأن اثنین بھیڑوں میں سے 2، یعنی مذکر اور مؤنث۔ ومن الماعز اور بکریوں میں سے اثنین 2 ہیں، بکرا بکری۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذکرین کیا مذکر کو حرم حرام کر دیا ہے، ام الانثیین یا 2 مؤنثوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ جس طرح اس بات کی پہلے بھی وضاحت ہو چکی کہ اہل عرب نے انہی جانوروں میں سے مشرکانہ توہمات کے تحت بعض کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا دیا تھا۔
اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ ان میں سے ایک ایک کو فرداً لے کر ان سے پوچھو کہ ان میں سے کس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، اور ان سے مطالبہ کرو کہ تمہارے سوال کا جواب کسی علمی یا عقلی دلیل سے دیں، محض اٹکل کے تیر نہ چلاتے پھریں۔ یا تو پچھلی شریعتوں میں اس کے بارے میں کوئی ہدایات موجود ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہے، یا پھر جس طرح انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اگر کسی مؤنث کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو وہ مردوں کے لیے جائز ہوگا، حلال ہوگا، عورتوں کے لیے نہیں ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ ام مشتملت، یا جس پر مشتمل ہے، علیہ، اس پر، ارحام الانثیین، مؤنث کا، مادہ کا رحم، یعنی مادہ کے رحم نے جس کو سمیٹ رکھا ہے۔ یہاں دو مادہ سے مراد بکری اور بھیڑ ہے، تو وہ جو بھیڑ اور بکری کے پیٹ میں ہے اس کے بارے جو حلت اور حرمت کے احکامات تم نے بنا رکھے ہیں اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود ہو۔ نبئونی، بتا دو مجھے، بعلم، علم کے ساتھ، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچ بولنے والے، یعنی اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، سچی دلیل ہے دین ابراہیمی سے، کیونکہ تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ ہم دین ابراہیمی کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، تو دین ابراہیمی میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی۔ اگر تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی علمی بات ہے تو اسے پیش کر دو، لیکن ان کے پاس کوئی بھی ایسی علمی بات نہیں تھی، صرف انہوں نے مختلف قسم کے توہمات اپنا رکھے تھے جن کی وجہ سے وہ حلت اور حرمت کے اپنے ہی قوانین بنا بیٹھے تھے۔ اسی حوالے سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جان کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 144۔ تسلسل ہے، جانوروں کا تذکرہ، پہلے بکری اور بھیڑ کا تذکرہ ہوا آیت نمبر 143 میں اور 144 میں۔ اب اگلے چار جانور، وامن الابل، اور اونٹوں میں سے، اثنین، دو ہیں، اونٹ اور اونٹنی، وامن البقر، اور گائے میں سے، بیل اور گائے، اثنین، دو ہیں، تو اس طرح یہ چار ہو گئے۔ قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذکرین، کیا دو نر، دو مذکر، حرما، حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یا دو مادہ مؤنث حرام کر دی گئی ہیں، اما، یا اشتملت علیہ، مشتمل ہے اس جس پر، ارحام الانثیین، مادہ کا رحم، یعنی جو مادہ کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہیں۔ ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے؟ کیونکہ نر بھی کھاتے ہو، مادہ بھی کھاتے ہو، اور جو مادہ کے پیٹ میں بچے ہیں وہ بھی کھاتے ہو۔ ان چیزوں کی حرمت کو یہ دین ابراہیمی سے منسوب کیا کرتے تھے، جس طرح قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دلیل یہ پیش کیا کرتے تھے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ ہی نقلی، اور اگر یہ کوئی دلیل ہے تو ہر احمق اپنی ہر حماقت کو اس دلیل سے ثابت کر سکتا ہے کہ باپ دادا کا کسی رسم کو اختیار کر لینا بھی، اس کی صحت یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کر دینا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ جو معاملات کر رکھے تھے اس کو منسوب کرتے تھے دین ابراہیمی کی طرف۔ ام، یا کنتم، تم تھے، شہداء، موجود، اذ وصاکم اللہ بہذا، اذ، جب، وصاکم، وصیت کی تھی تمہیں، اللہ تعالیٰ نے، بہذا، اس کی۔ اب یہ اتمام حجت کے لیے، اور مطلب یہ ہے کہ جب تک عقل و نقل سے یہ دلائل ثابت نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر آخر کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے خود یہ باتیں کہی ہیں جب پیغمبروں کی شریعت میں یہ چیز موجود نہیں؟ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تہمت ہے، افتراء ہے جو منسوب کر دی گئی ہے
انبیاء کی طرف اور ان کی شریعتوں کی طرف۔ اہل عرب کی روایات اس پر شاہد ہیں کہ جس طرح دین مسیحی کو پال نے بگاڑ کر اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی، اسی طرح عربوں میں بت اور شرک کا رواج ایک شخص عمر بن لحی کے نام سے ملتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانوروں کو اسی نے چھوڑا تھا، یعنی اسی نے یہ چیز ایجاد کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ فمن پس کون اظلم سب سے بڑا ظالم ہے، یعنی اس شخص سے کون بڑا ظالم ہے، ممن افطرا جس نے گھڑ لیا علی اللہ اللہ کے بارے میں کذباً جھوٹ، کہ سب سے بڑا ظالم وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں ایجاد کر لیتا ہے، گھڑ لیتا ہے اور پھر اسے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے۔ پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں وہ ایک شیطانی ایجنڈے پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں ایسی چیزیں ایجاد کر رہا ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر لگا دیتی ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ اس لیے ہوتا ہے لیُضِلَّ النَّاسَ، تاکہ وہ بھٹکا دے لوگوں کو بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے۔ اور عوام کا بھی ایک رویہ ایسا بن گیا ہے کہ لوگوں نے بھی یہ نہیں دیکھنا کہ شریعت کیا کہتی ہے اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے احکامات اس بارے میں کیا ہیں، اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ جو چیز من چاہی ہے، جو اچھی لگی ہے، اسی کو اپنا لیا گیا ہے، اسی کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ اور عام طور پر شیطان اور ان کے چیلوں کی طرف سے اس طرح کے بہت سے معاملات کو دین میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور پھر شیطان ان معاملات کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ اسی پہ پڑ جاتے ہیں، جو اور اصل شریعت جو ہوتی ہے اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بغیر علم کے، بغیر کسی حجت اور دلیل کے۔ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، لا یہدی نہیں رہنمائی فرماتا، نہیں ہدایت دیتا، القوم ایسی قوم کو، الظالمین جو ظالم ہیں۔ سب سے بڑے جو ظالم ہیں وہ وہی ہیں کہ فمن اظلم ممن افترا، کہ اس سے بڑا ظالم بھلا کون ہوگا کہ جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کر لی ہیں۔ تو جو لوگ اس چیز سے بھی باز نہیں آتے، ایسی ہی قوم ظالم ہے اور ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص شریعت کی اتباع اور پابندی کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔